آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے شعبہ مدارس میں سے ایک مدرسہ جامعہ آل رسول، اس کے طلباء کے مابین 3 پاروں کے حوالے سے مسابقے کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ہم اپنے بچوں کی، چونکہ بچے ہمارے ہیں، ان کی تو تعریف کریں گے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دیا، شعور دیا، نگاہ دی، اور ہمارے جامعہ آل رسول کے اساتذہ نے محنت کی آپ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو آپ کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ صحیح اردو بولنا نہیں سکھا پاتے۔ آپ ان اساتذہ کی محنتوں کا اندازہ کریں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پوری زندگی محنت کر کے صحیح اردو بولنا نہیں سکھا پاتے، لیکن یہ علماء کی، حفاظ کی کیسی انتھک محنتیں اور کاوشیں ہیں کہ آپ اپنی زبان اپنے بچوں کو نہ سکھا سکے برسوں میں، اور آپ نے چند دنوں پہلے مدرسے میں اپنے بچوں کا داخلہ کرایا۔ انہوں نے آپ کے بچوں کو اللہ کے کلام کی زبان سکھا دی۔ کتنی محنت ہے ان کی، ان اساتذہ کی کتنی محنت، ان کی کیسی کاوشیں۔ اپنی زبان جسے ہم مادری زبان کہتے ہیں، وہ سکھانے میں کتنی کاوشیں ہوتی، اور جو قرآن کی زبان ہے، جو لسان قرآن ہے۔ دنیا میں زبانیں بہت ہیں، لیکن قرآن کی جو زبان ہے، اس زبان کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زبان 100 کلومیٹر پر، 70 کلومیٹر پر تبدیل ہوتی رہتی، پھر اس کے بعد ہر 10، 15، 20 سال میں نئے نئے الفاظ چنے جاتے ہیں اور زبان کے اندر نیا پن آتا ہے۔ لیکن ایک قرآن کی زبان ہے، 1450 سال پہلے جبریل لے کر کے آئے، آج بھی وہی زبان ہے، اور اس زبان کو کوئی زبانداں چیلنج نہیں کر سکا۔ میرے امام فرماتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیسی زبان ہے قرآن مقدس کی۔ امت کو قرآن اور صاحب قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے حیرت ہے، جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور صاحب قرآن جیسا رسول ہو، اگر وہ قوم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن اور صاحب قرآن سے دوری ہے۔ اگر امت میں فرقہ واریت ہے، جو امت فرقوں میں بٹی ہے، وجہ قرآن اور صاحب قرآن سے دوری ہے۔ ورنہ قرآن تو کہہ چکا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو ایک قول ہے اللہ کی رسی قرآن مقدس ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر تم پکڑ لو گے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو ایک تفسیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ اور جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا
کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو فرمایا نحنو حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت ختم۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کا دامن پکڑو، قرآن کا دامن صرف تلاوت کے لیے مت پکڑو، قرآن کا دامن اس کو سمجھنے کے لیے بھی پکڑو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن مقدس کے قریب آئیے، صاحب قرآن کے قریب آئیے، حضور کی اہل بیت کے قریب آئیے، آپ گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے آج سے چند سال پہلے یہ پلان کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھانا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں 2 3 3 5 5 ختم کر لیتے ہیں، مگر وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ تھا کہ بھئی لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، صحیح کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے احباب نے مل جل کر، بالخصوص سنی دعوت اسلامی کی مجلس شورا نے مل کر کے شعبہ مدارس کی بنیاد رکھی، اور 4 یا 6 مدارس سے یہ شروعات کی گئی، اور الحمدللہ آج یہ تعداد 70 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس میں ہمارے برادر عزیز جناب قاری نور محمد رضوی صاحب کی انتھک محنتیں ہیں، بڑی کوششیں، پھر شعبے کے جملہ احباب کی بھی، اور ماشاءاللہ پھر یہاں پر مرکز پر جامع مسجد یا رسول اللہ میں جب تعلیم کا نظم کیا گیا اور منظم طور پر کیا گیا تو تقریباً 350 کے قریب بچے اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے، آپ نے سنا حضرت مولانا حافظ قرآن صاحب سے کہ ایک وقت بچے اسکول پڑھتے ہیں اور دوسرے وقت بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے اکثر و بیشتر جو حفظ والے ہیں وہ عصر سے آتے ہیں اور رات میں 9 ساڑھے 9 بجے یہ واپس جاتے ہیں۔ تو ان پر محنتیں ہیں۔ میں اپنے تمام اساتذہ ہمارے جتنے ہیں سب کے نام میں کیا لوں اب، کیونکہ یہ سب کی یکساں محنتیں ہیں، اللہ ان سب کو بہتر جزا عطا فرمائیں۔ قبر کے اندر کچھ لوگ ایسے رہیں گے جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوں گے اور ان کے جسم ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ قبر میں جن کے جسم تر و تازہ رہیں گے اور کفن بھی میلے نہیں ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا اور اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کا حق جانا۔ قرآن حفظ کر کے اس کا حق جاننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حفظ کر کے اس کا حق جاننے کا مطلب ہے کہ قرآن نے جس کا حکم دیا اس سے رکا رہا اور جو کرنے کا حکم دیا اس نے کیا، تو یہ ہے قرآن کا حق جاننا۔ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوگا اور اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ اور نمبر 3 جو کثرت سے میرے نبی پہ درود شریف پڑھے گا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری سنی قوم جو نعت رسول پر جھومتی ہے اور نعت رسول کی محفلوں میں ریکارڈ توڑ پبلک آتی ہے۔ جب شروع میں ہم نے سوچا کہ قرآن مقدس کے کبھی جو ہے وہ مسابقے کا پروگرام کریں گے، کبھی جو ہے وہ مظاہرہ قرأت کریں گے، تو احباب نے کہا کیا لوگ آئیں گے؟ ہم نے کہا کہ آپ بلائیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں نعت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی مولا یصلی وسلم پڑھے تو یہ نعت ہو۔ ہمارے یہاں نعت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی پڑھے تو یہی نعت ہو۔ اگر ہمارے یہاں نعت کا یہ صرف مطلب نہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول پڑے تو یہی نعت ہو، ہمارے یہاں تو یہ بھی نعت ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ یہ سب نعت نہیں ہے، نعت ہے حضور کی تعریف کرنا۔ اللہ سے بڑھ کر حضور کی تعریف کرنے والا کون ہے؟
بلکہ اللہ جتنی بڑی اور اہم نعت بیان کرتا ہے ویسا تو کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی مکمل تعریف کے لیے حضور کو مکمل جاننا ضروری ہے. اور حضور کو تو مکمل ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتے، حضور کو تو مکمل عمر ابن خطاب بھی نہیں جانتے، حضور کو تو مکمل عثمان غنی بھی نہیں جانتے، حضور کو تو مکمل مولا علی بھی نہیں جانتے. اللہ کے سوا حضور کو کوئی مکمل جانتا ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو اہل ذوق یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی جانتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد کو کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات. اسی لیے غالب جیسے قادر الکلام شاعر سے جب کسی نے کہا کہ غالب تم نے بڑی غزلیں لکھی اور تم اپنے بارے میں اتنا ناز کرتے ہو کہ تم خود کہتے ہیں کہ یوں تو ہے زمانے میں سخنور بہت اچھے، یوں تو ہے زمانے میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور آپ کو اپنی سخن پر اتنا ناز ہے، کبھی نبی کی نعت لکھی؟ نبی کی نعت لکھو. تو غالب جیسا شاعر جب نعت لکھنے کی بات آتی ہے تو دو مصرے کہہ کے قلم توڑ دیتا ہے کہ، اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. غالب نعت لکھنے کا معاملہ اللہ کو سونپ دے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے. اس سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا. دیکھو نا نبی کی نعت ایک ایک آیت ہے. اسی لیے سرکار نظمی ماریروی کہتے ہیں آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بچوں کو قرآن پڑھائیے. اور میں بار بار کہتا ہوں جتنے لوگ آئیں، یہ مسابقہ، یہ مظاہرہ، یہ سب کرنے کا مقصد آپ سے داد وصول کرنا نہیں ہے، بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے. یہاں بچوں کو پڑھوا کر آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ دیکھو یہاں ایسی تعلیم ہو رہی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھے، آپ کا بچہ قرآن پڑھے. آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ہاں، آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو آپ کے سر پہ قیامت کے دن نور کا تاج رکھا جائے گا. حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. تو جب خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا تو ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. اپنے بچوں کو پڑھائیے قرآن. اور ہمارا ایک خواب ہے کہ آج سے 200 سال پہلے ہندوستان کا جو ماحول تھا وہ ماحول ہمیں پھر لانا ہے. کیا؟ جو بادشاہ ہوتا تھا وہی مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا، کبھی جج مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا، کبھی وکیل مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا. ہم چاہتے ہیں وہی ماحول ہو کہ آئی ایس مسجد میں تراویح پڑھائے، آئی پی ایس مسجد میں تراویح پڑھائے، جج مسجد میں تراویح پڑھائے. وہ ماحول کیسا ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں گے اور مدرسہ ہی پڑھائیں گے. میں نے کئی مرتبہ اپنی جھولی پھیلا کر مالیگاؤں والوں کو کہا تھا کہ آپ نے تو ہمیں چندے بہت دیے، میں کبھی آپ سے چندہ مانگنے کے لیے جو ہے وہ ضد نہیں کرتا، لیکن میں اپنی جھولی پھیلا کر صرف 3 سال کے لیے آپ سے آپ کے بچوں کو مانگتا ہوں. آپ کے بچے ہمیں دے دیں اس طرح سے کہ جامع آل رسول میں ایک مرتبہ اس کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجیے. ایک ٹائم وہ اسکول جاتا ہے، ایک ٹائم اس کو آپ مدرسے میں بھیجیے تاکہ وہ حافظ قرآن بنے. دیکھو اسکول میں ایس ایس سی اور ایچ ایس سی پر اکتفا مت کرو، اور مدرسوں کے اندر ناظرہ قرآن پر اکتفا مت کرو. یہ بات میں خاص کہہ رہا ہوں دل کے درد کے طور پہ. مہمانوں کا حق تھا، ان کو تقریر کروانی چاہیے، لیکن مولانا غفران نے کہا کہ آپ کہیں تو میں کہنے کھڑا ہوا ہوں، لیکن دل کا درد کہہ رہا ہوں. ہم کیوں قاری بنانا چاہتے ہیں آپ کے بچے کو؟ ہم کیوں حافظ بنانا چاہتے ہیں آپ کے بچے کو؟ ہم کیوں عالم بنانا چاہتے ہیں آپ کے؟ ہمارا خواب ہے مالیگاؤں کے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، تاکہ اپنے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، دادا کا جنازہ پوتا پڑھائے، نانا کا جنازہ نواسا پڑھائے. ہم یہ چاہتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اگر میرے علماء مجھے معاف کریں حفاظ، میں ایک بات کہوں گا، حق بات کہوں گا، ویسے کہتا بھی ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں. باپ کی موت پر بیٹے کا جو دل ٹوٹتا ہے وہ مسجد کے امام کا دل نہیں ٹوٹتا. صحیح؟ باپ کی میت پر
جو بیٹے کا دل ٹوٹتا ہے مسجد کے امام کا دل نہیں ٹوٹتا. اور ٹوٹے ہوئے دل سے جب بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا تو جب وہ کہے گا نا اللہم اغفر لی حجنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، جب وہ یہ کرے گا تو اس کو اپنے باپ کا وہ وقت یاد آئے گا جب باپ اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا تھا. وہ وقت یاد آئے گا جب باپ اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کبھی چاند رات میں بازاروں میں لے جاتا تھا. اس کو باپ کا وہ وقت یاد آئے گا جب اس کا سر کا پسینہ پیروں تک آتا تھا اور اس کی پرورش کے لیے باپ نہ سردی دیکھتا تھا نہ گرمی دیکھتا تھا. اس کے عروج اور ترقی کے لیے باپ نے اپنے پورے شباب کو قربان کر دیا تھا، ماں نے اپنے پورے شباب کو قربان کر دیا تھا. تو جب وہ ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. امام تو بے دلی سے تمہارا جنازہ پڑھا سکتا ہے لیکن تمہارا بیٹا بے دلی سے تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اور جب وہ سوز دل کے ساتھ پڑھائے گا، کہتے ہیں کہ جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی دعا اس کے حق میں اتنی قبول ہوتی ہے. بتاؤں آپ کو ماں کی دعا رد کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ماں سب سے زیادہ اولاد سے پیار کرتی. نبی کی دعا امتی کے لیے رد کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نبی اپنی امت سے تو جو جتنا جس سے پیار کرتا ہے اس کی دعا میں اس کے لیے اتنا خلوص ہوتا ہے. میں اماموں کی نمازوں کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں امام لوگ خلوص ہی سے پڑھاتے ہیں، اخلاص ہی سے پڑھاتے ہیں. لیکن جو دل کی سوزی کے ساتھ، جو دل کی تڑپ کے ساتھ ایک بچہ اپنے باپ کا جنازہ اور اپنی ماں کا جنازہ پڑھائے گا، پوتا اپنے دادا کا، نواسا اپنے نانا اور نانی کا جنازہ پڑھائے گا، اس کا ذوق ہی کچھ اور ہوگا. اور اسی لیے آپ مدرسوں سے 40 قرآن خرید کر ایصال ثواب کرو گے، وہ ایصال ثواب کیا ہے؟ وہ تو ایصال عذاب ہے. اگر آپ کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ دے تو قبر میں آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو اسکول ضرور پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، لیکن آپ مدرسہ پڑھائیے. اور صرف ناظرے پر معاملہ ختم مت کیجئے. میں تو جھولی پھیلا کر آپ سے آپ کے بچوں کو بھیک میں مانگ رہا ہوں. مالیگاؤں والوں، مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور تمہاری محبتوں کی داستان شہر کی کناروں سے نکل کر دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے کہ مالیگاؤں والے امین القادری سے پیار کتنا کرتے ہیں. آپ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے مجھے دیجئے، ہمیں دیجئے، 3 سال کے لیے دیجئے. آپ اس کو جاہل دو گے، ہم اس کو حافظ قرآن بنا کر لوٹائیں گے. اسکول بھی ہم نے قائم کیا، الحمدللہ ہمارے بچے اسکول میں بھی حفظ قرآن کر رہے ہیں. کہیں ہمارے کچھ بچے اسکول کے ہوں گے یہاں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہرا کے بچے ہیں یہاں پر جو حفظ قرآن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اٹھاؤ بیٹا، ہرا کے کتنے بچے ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو، اٹھاؤ اوپر ہاتھ اٹھاؤ، لوگ دیکھیں. ہرا کے ابھی تو یہاں اتنے بچے یہ یہاں کر رہے ہیں، اور بھی بچے ہیں جو اسکول میں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، تاکہ گھر میں ایک اسلامی ماحول ہو. اور یہ مسابقے میں یہ جو انعامات ہیں تو یہ بہت کم ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مفتی امتیاز صاحب کی، مولانا غفران صاحب کی، حافظ اسرائیل صاحب ہیں، حافظ آصف صاحب ہیں، اسی طریقے سے حافظ پرویز صاحب ہیں، حافظ اسید صاحب ہیں، حافظ اسامہ صاحب ہیں، حافظ وسیم صاحب ہیں، حافظ تنزیل صاحب ہیں، حافظ عابد صاحب ہیں، قاری عبدالسلام رضوی صاحب ہیں. یہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں. کیسے محنت کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں؟ ایک بچہ اگر ایک دن غیر حاضر رہتا ہے، مدرسے سے فون جاتا ہے آپ کا بچہ نہیں آیا. وجہ ہمیں کیا پڑی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی زندگی مختصر لے کر آیا ہے، اور سب سے بہترین خدمت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس کی خدمت ہے. دیکھیے آپ کے لیے سب انتظامات اور انصرامات ہیں، اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے ذمہ دار آپ ہوں گے. آج جامع آل رسول کے بچوں کا جب وہ 3 پاروں کا مسابقہ ہوا، آپ نے سنا. میری مائیں اور بہنیں بھی اوپر موجود ہیں، مجھے اچھا یاد آ گیا. ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے، یہاں پر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیے، کیونکہ 70 مدرسے تو پورے شہر میں چل رہے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے وہ بڑی محنت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہاں بھیجیے، دور دور سے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، انہیں پڑھایا جاتا ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجے. میں پھر کہتا ہوں، دیکھو اگر ماں طے کر لینا کہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا.
محبوب الہی کو ان کی ماں نے پڑھایا، غوث اعظم کو ان کی ماں نے پڑھایا۔ دیکھو بیٹے کو کون جدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب علم کی بات آئی تو ماں کہتی بیٹا تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت میں ہوگی۔ کیا حوصلہ تھا، انہوں نے دین کو اہمیت دی۔ آپ سے میری گزارش ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، آپ سے آپ کے بچے چاہتے ہیں، اور بس اس لیے چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سامان ہو۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی لے کر آئیں، آئیے قرآن کی خدمت کر لیں۔ آج جامعہ آل رسول کے بچوں کا مسابقہ ہوا، انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں اب جامعہ آل رسول کے علاوہ جو ہمارا مرکزی ادارہ ہے جامعہ قادریہ نجم العلوم، انشاءاللہ دونوں کے بچوں کو ملا کر 5 پاروں کا مسابقے کا پروگرام رکھا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بوڑھے لوگ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو مرکز پر بوڑھوں کے لیے خاص قرآن پڑھنے کا انتظام ہے۔ کیونکہ بوڑھوں کے لیے کیوں انتظام ہے؟ ہمارے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ سید صاحب جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں، اس ہوٹل پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو قرآن پڑھا دیتے ہیں تو ان سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ ان کو چھٹی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن شروع کیجئے۔ اب آپ کہیں گے اچھا یہ بھی آپ سے کہوں آخری میں، اگر بوڑھے لوگ بھی قرآن حفظ کرنا چاہیں کر لیں، بوڑھے لوگ اگر حفظ قرآن کرنا چاہیں کر لیں۔ آپ کہیں گے بڑھاپے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت جسے آپ دنیا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں کے نام سے جانتے ہیں، 60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ دنیا کے ممالک کا دورہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمت کرو، طے کرو، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں سب سے آسان اگر کوئی کام ہے تو وہ قرآن یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ قرآن یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو جس کام کو اللہ نے آسان کیا اس سے بڑھ کر کے آسان کام کون سا ہو سکتا ہے؟ 60 سال کی عمر میں قرآن پوری دنیا کا دورہ کرتے ہوئے، لاکھوں مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے، فتاوے دیتے ہوئے، دکھ سہتے ہوئے، مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے 60 سال کی عمر میں اس وقت قرآن حفظ شروع کیا جب آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہوئی کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسان کے متعلق بھی پوچھنا پڑتا تھا یہ کون ہے۔ اتنی کمزوری بینائی کے باوجود آپ نے اپنے ذوق کے مطابق قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور وصال سے پہلے پہلے آپ نے پورا قرآن مقدس یاد کر لیا۔ جب 60 سال کی عمر میں کوئی طے کرے کہ، اور میں نے دیکھا ان کو مدینہ منورہ میں بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا، وہ بھی حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، ایک آدمی ایک آیت ان کو پڑھ کے سناتا، چونکہ بینائی کمزور آیت پڑھ، اور وہ اسی وقت اس کو بیٹھ کر کے ریپیٹ کرتے، فوراً سناتے ایک ایک آیت۔ ہم نہیں کر سکتے۔ 60 سال کی عمر میں پہنچنے والا اتنا مصروف انسان کر سکتا ہے، میرے جوان نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا موبائل دوستوں کے میسج پر، جتنا ٹائم دوستوں کے میسج پر دیتے ہو، اگر اتنا ٹائم یار کے میسج پر دو گے اور قرآن سے پیار کرو گے تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ بچے ہی کریں، جوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، عورتیں بھی کریں، اور سب کریں، قرآن کو عام کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔